السلام علیکم پیارے دوستو، 6 ہفتوں کی غیر حاضری کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن وجہ معقول تھی کہ مجھے کرونا وائرس نے گھیر لیا تھا۔ میں ماسک بھی لگا رہا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کم نہیں کی تھی۔ ان میں ہے میں کئی دفعہ بیمار دوستوں کو ہسپتال داخل کرانے کے لیے بھی جاتا رہا، کچھ لوگوں کی ہسپتال میں جو داخل تھے ان کی عیادت کے لیے بھی جاتا رہا، بہت سارے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کی فوتگی ہوئی تو ان کے جنازوں میں بھی جانا پڑا، اور کچھ خوشی کی تقریبات میں بھی شامل رہا، کیونکہ پورا 1 سال ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ جو ابتدائی علامات تھیں وہ جسم کا ٹوٹنا تھا اور ہلکا سا بخار محسوس ہوا، تو میں نے فوری طور پہ اپنے دوست اور کلاس فیلو ڈاکٹر بدر عالم صاحب، جو کہ اسلام آباد کی مشہور سٹی لیب کے مالک ہیں، ان سے رجوع کیا، تو انہوں نے کمال مہربانی سے کرونا ٹیسٹ اور دوسرے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے گھر پر ہی انتظام کر دیا۔ اور جب انہیں ٹیسٹ رزلٹ آیا تو ساتھ ہی انہوں نے پلس آکسی میٹر بھی بھجوا دیا، تو پتہ چلا کہ کرونا وائرس نے اپنا کام کر دیا۔ تو پھر اپنے آپ کو گھر کے کمرے میں آئسولیٹ کر لیا تاکہ باقی گھر والے بچے رہیں اور کوارنٹائن کا ٹائم یہیں پورا ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کرونا وائرس کی وجہ سے کیا کیا، کیسے حالات رہے، کیا کھایا، کیا پیا، وہ یہ تھا کہ میرا بڑا بیٹا جو مجھے اس دوران لک آفٹر کر رہا تھا، کہ وہ اکیلا ہی میرے کمرے میں میرے کھانے پینے کی چیزیں اور دوائی کا خیال رکھتا تھا، تو اس نے بھی 1 ہفتے بعد شکایت کی کہ اسے بھی لگتا ہے کہ اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے اور اس کو بخار ہے، تو شاید وہ بھی کرونا میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ پھر ڈاکٹر بدر عالم صاحب نے مہربانی فرمائی اور اس کی ٹیسٹ اور سیمپلز کا انتظام گھر پہ کر دیا، اور رزلٹ آنے پہ پتہ چلا کہ وہ بھی کرونا کا شکار ہو چکا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب گھر میں 2 میل ممبر کرونا کا شکار ہو چکے ہوں تو باقی گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ تو خوف تو ڈیفینیٹلی تھا۔ اب آتے ہیں کرونا کے خلاف ہماری لڑائی اور اس کے علاج کی طرف۔ تو سب سے پہلی بات جو ہر شخص کو جاننی چاہیے کہ یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور جس کا پوری دنیا میں ابھی تک کوئی مستند علاج نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ کوئی مستند علاج نہیں ہے کہ یہ چیزیں کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر ملک میں، یعنی کنٹری ٹو کنٹری، اور ہر انڈیویجول میں، یعنی انڈیویجول ٹو انڈیویجول، مختلف پریزنٹیشنز ہیں، مختلف سمٹمز ہیں، لیکن ہم دونوں میں وائرس کی ایک جیسی سٹرین لگتی ہے کہ ہم دونوں کا جسم ٹوٹا اور ہمیں ہلکا سا بخار ہوا۔ میکسیمم لوگوں میں چیسٹ کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، لیکن ہم دونوں کا نہ سانس پھولا، نہ ہمیں کھانسی نے تنگ کیا۔ جو پلس آکسی میٹر سے آکسیجن کی کوئی ایک بھی ریڈنگ جو منیمم آئی وہ 92% تھی، ادروائز ہم دونوں 94 سے 96% کے تحت آکسیجن کی ہماری پرسنٹیج رہی۔ البتہ ہم دونوں کا پیٹ بہت زیادہ خراب ہوا، ذائقہ بھی چلا گیا اور کافی دیر کے لیے چلا گیا۔ میری تو اسمیل کا شاید اتنا مسئلہ نہیں تھا، شاید بیٹے کو ہوا ہو۔ میں نے سب سے زیادہ تکلیف سر درد کی بھگتائی،
اور بیٹے نے اس کی ایک ٹانگ میں درد ہونا شروع ہوا تو وہ کھائے۔ ہم دونوں نے اپنے معالج کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 5 دن اینٹی بائیوٹک کھائی اور پیناڈول حسب ضرورت لیتے رہے۔ البتہ وائٹامنس ہم دونوں نے ریگولر کھائیں۔ خوراک میں ہم نے تازہ پھل، سوپ اور قہوہ کا اضافہ کر دیا۔ قہوہ کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں لیمن گراس کا قہوہ تھا، اس میں دار چینی بھی تھی، اس میں لونگ بھی تھے، اس میں ادرک بھی تھی اور اس میں تازہ لیموں کا رس بھی ہوتا تھا۔ تو یہ ہم 4 سے 6 مرتبہ لے لیتے تھے، تو اس کا ہوتا یہ تھا کہ وہ گلے میں گارگلز کرنے کی بجائے گلے کی ٹکور بھی ہو جاتی تھی کہ 4 سے 6 دفعہ آپ قہوہ لے لیں، 2 دفعہ آپ سوپ لے لیں، تو آپ کا گلا، آپ کی فلوئڈ ریکوائرمنٹس بھی پوری ہوتی رہتی تھی اور آپ کو غرارے وغیرہ بھی نہیں کرنے پڑتے تھے اور آپ کا گلا گرم رہتا تھا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ لوگ پوچھتے رہے۔ اب ہم دونوں باپ بیٹا بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے PCR ٹیسٹ بھی نیگیٹو آ گئے ہیں اور ہماری اینٹی باڈیز بھی کافی مقدار میں ہیں، جس سے لگتا ہے کہ کوئی وقتی طور پہ یہ پروٹیکشن آ گئی ہے۔ اب آتے ہیں اویئرنیس کی طرف، یا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ SOPs جاری کر رہی ہے اس پر سختی سے عمل کیا جائے، کیونکہ یہ SOPs گورنمنٹ کا کوئی بابو نہیں بیٹھا بنا رہا، یہ بہت سارے میڈیکل فیلڈ کے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے حالات، کیونکہ ہر ملک کے علیحدہ علیحدہ SOPs ہیں، تو وہ اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہوئے وہ SOPs جاری کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص کو سمجھنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کا کوئی مستند علاج نہیں ہے پوری دنیا میں۔ تو جب علاج نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا یہ ہے کہ یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ اپنے پرسنل فزیشنز کو یا جس پہ آپ کو اعتماد ہو اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو جو ہدایت دے اس پر عمل کریں۔ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ پلمونالوجسٹ اویلیبل نہیں ہے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ پاکستان میں ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جو اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس خطرناک بیماری کا علاج کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسرے مختلف قسم کی جو ایمرجنسیز آ رہی ہیں اس کے لیے بھی ہسپتال بند نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، پلان سرجریز یا پلان کرونک ڈیزیزز کے لیے مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ڈاکٹرز یہ بیماری آپ کی وجہ سے اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، جس میں ان کے بیوی بچے اور والدین بیمار بھی ہوئے اور اس دنیا سے رحلت بھی فرما گئے۔ تو آپ ان فرنٹ لائن واریئرز کی عزت بھی کریں، ان کا خیال بھی رکھیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور ان کو اور ان کی فیملی کو بھی بچائیں۔ اس لیے یہ چونکہ نئی بیماری ہے اور روزانہ نئی ریسرچ آ رہی ہوتی ہے، تو ہر ڈاکٹر کا طریقہ علاج مختلف ہے۔ ہائیڈروکسی کلوروکوئین سے، میں میڈیکل کی بات کروں گا، ثنا مکی کی بات نہیں کروں گا، ہائیڈروکسی کلوروکوئین سے لے کے اینٹی وائرل اور اسٹیرائڈس اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ساتھ ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں، اور ہر ڈاکٹر بیماری کی نوعیت دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا مریض کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ چاہیے اور کیا اس کو دوائی استعمال کرنی چاہیے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور، جو ڈاکٹر ہو یا آرڈینری شخص جو اس بیماری سے شفا ہو چکے ہیں، وہ جس مرضی اسپیشلٹی کے ایکسپرٹ ہوں، ان کی بجائے صرف ان فزیشین سے علاج کرانا چاہیے جو اپنے اپنے ہسپتالوں میں کرونا مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں۔ ان کا تجربہ
گھر میں ایک یا دو مریضوں کے علاج سے نہ ان کی سمٹمز سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، نہ وہ ہے، نہ ایک ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. پوری دنیا میں ڈیولپڈ ہو یا انڈر ڈیولپڈ، کرونا سے اموات ہو رہی ہیں اور ہسپتالوں میں رش بھی ہے، آئی سی یوز بھی ہیں، پیشنٹ وینٹیلیٹرز پہ بھی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف یا سپورٹ سٹاف جو ہسپتالوں میں، ان کی اموات اور ان کی انوالومنٹ ان کرونا میں بہت زیادہ ہوئی ہے. تو یہ ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں. آپ ان کی صحت، زندگی کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے بھی دعا کریں. بہت سارے ڈاکٹر فوت ہو گئے ہیں جو ہم سے زیادہ ایکسپرٹ تھے، فزیشنز بھی فوت ہو گئے ہیں جن کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بیماری ہے اور اس کا کیا خیال. اس لیے کویکری سے بچیں. دنیا بھر میں ویکسینیشن کے پروگرام بھی مختلف ہیں. کسی ملک میں وہ کہتے ہیں کہ جی 18 سے 50 سال کے لوگوں کو ویکسین لگائیں، بوڑھوں کو چھوڑ دیں. کسی ملک میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بوڑھوں کو پہلے ویکسین لگائیں، نوجوانوں کو چھوڑ دیں، بچوں کو چھوڑ دیں. کچھ کا ہے کہ جی ماس کمیونیکیشن کریں، پھر وہ اس ماس کمیونیکیشن میں ہے کہ جی دونوں ڈوزز مت لگائیں. کئی جگہ پہ ہے کہ جی ایک ایک ڈوز لگائیں اور میکسیمم آبادی کو لگائیں تاکہ کوئی تھوڑی بہت امیونٹی سے ہرڈ امیونٹی آ جائے. کئی جگہ پہ ہے کہ نہیں، جس کو بھی آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگائیں. تو یہ مختلف ملکوں میں مختلف حالات میں ہر ملک اپنے ملک کے حساب سے فیصلہ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی ایکسپرٹیز اور اپنے وسائل کے حساب سے کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنی حکومت کے اقدامات کے تحت چلنا چاہیے. میڈیا کے حالات پہ مت جائیں. میں دوستوں کو، میڈیا میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں، وہی اینکر پرسن سیاسیات کا بھی ماہر ہے، اقتصادیات کا بھی ماہر ہے، شماریات کا بھی ماہر ہے، صحت کا بھی ماہر ہے، دفاع کا بھی ماہر ہے، فارن پالیسی کا بھی ماہر ہے. تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہوم ورک نہیں کرتے، ان کا ہوم ورک ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیٹ پہ. اور انٹرنیٹ پہ سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسی پبلیکیشن مل جاتی ہیں جو ابھی تک اس کو کنسپیریسی تھیوری بھی کہتی ہیں، اور کچھ فار میں ہوتی ہیں، کچھ اگینسٹ میں ہیں. کوئی ویکسینیشن کے اگینسٹ ہے، کوئی پریونٹیو میجرز کے اگینسٹ ہے، کوئی آئی سی یو کے اگینسٹ ہے، کوئی اسٹیرائڈس کے اگینسٹ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے آپ جب سنتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی پریشانی ہوتی ہے. اور ان میں جب وہ ہمارے کچھ ماہر بھی بلاتے ہیں تو ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے. کہ کوئی پرنسپل انویسٹیگیٹر ہے، کوئی ریسرچ کر رہا ہے، کوئی کسی ویکسین کے ساتھ ہے، وہ کسی ہسپتال کے ساتھ ہے، تو وہ اپنے پروٹوکولز مینشن کرتے ہیں. تو اس لیے جو لاسٹ بات ہے کہ جو ایس او پیز گورنمنٹ جاری کرے اس پر عمل کریں. ویکسین کی کمپین جو چل رہی ہے اس پہ عمل کریں. اگر آپ بہت زیادہ ہیں اور اپنی حکومت کی ایس او پیز پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو WHO کی ویب سائٹ سے انفارمیشن مل جاتی ہے. جو CDC ہے، کمیونیکل ڈیزیز سینٹر امریکہ کا، اس کی مل جاتی ہے، آپ ان پہ عمل کر لیں. تو برائے مہربانی اس کو لائٹ نہ لیں اور اس پہ عمل کریں. تو یہ میں کرونا کی اویئرنیس کے لیے اور اپنی صحت والی انفارمیشن دینے کے لیے کیا ہے، باقی روٹین کی جو ہم اپنی ویڈیوز جاری کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں جب کنسنٹریشن تھوڑی سی زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ایشو کریں گے. تھینک یو.